السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہوپ فلی یو ول بی سیف اینڈ ساؤنڈ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک بہت ہی فیمس پلے ڈسکس کرنے والے ہیں جس کا نام ہے لائف آف گلیلیو۔ میں اس پلے کو بہت اچھے سے ڈسکس کرنے کی کوشش کروں گا، اس لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر بھی کریں۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ لیبن ڈس گلیلیو، یہ اس پلے کا اصل ٹائٹل ہے کیونکہ اس پلے کو اصل میں جرمن لینگویج میں لکھا گیا تھا اور سال تھا 1938۔ یہ وہ وقت تھا جب اس پلے کو لکھا گیا، لیکن اس کا جو ایئر آف انیکٹمنٹ ہے، یعنی جب اس کو پبلش کیا گیا، وہ 1943 ہے۔ اس پلے کی سیٹنگ رینیسا اٹلی میں رکھی گئی ہے، اور اگر ہم اس پلے کے پلاٹ کی بات کریں تو اس میں ایک ایکٹ شامل ہے اور ان ٹوٹل 15 سینز شامل ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایک ایکٹ کیوں شامل ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کیونکہ اس کی جو یونرا ہے وہ ایپک تھیٹر رکھی گئی۔ دوستو، ایپک تھیٹر اس یونرا کو کہتے ہیں جس میں پلاٹ ایک سیریز میں چلتا ہے، یعنی ایک پیرالل پلاٹ ہوتا ہے، اور پلاٹ تو آپ کو پتہ ہی ہے، ہم کاز اور افیکٹ کے ریلیشن شپ کو پلاٹ کہتے ہیں۔ آل رائٹ، اب اس کی سٹوری پہ جانے سے پہلے اس کے متعلق آخری بات یہ کہ اس کی جو تھیم ہے، تھیم آف دا پلے سوشل ریسپانسبلٹی آف سائنٹسٹس ہے، یعنی سائنٹسٹس کو انوینشن سے ہٹ کے بھی کچھ کرنا چاہیے، اور وہ کیا کرنا چاہیے وہ اس پلے میں بتایا گیا۔ تو چلیے اب چلتے ہیں اس پلے کی اصل کہانی پہ۔ گیلیلیو گیلیلی، یہ نام ہے ایک ایسٹرونومر کا اور میتھس کے ایک پروفیسر کا جو پیڈوا یونیورسٹی میں پڑھاتا ہے۔ اور دوستو یاد رکھیے گا، یہی وہ شخص ہے جو اس پلے کا ہیرو ہے اور پروٹیگونسٹ ہے۔ پلے کے شروع میں اس نے اپنے سامنے ایک لڑکے کو بٹھایا ہوتا ہے۔ اس لڑکے کا نام ہے اینڈریا۔ یہ اینڈریا کون ہے؟ یہ گلیلیو کی ہاؤس کیپر کا بیٹا ہے، اور یہ ایک نوجوان لڑکا ہے۔ اب گلیلیو اس لڑکے اور اپنے درمیان ایک ووڈن ماڈل رکھتا ہے۔ اب وہ اس ووڈن ماڈل سے لڑکے کو سمجھاتا ہے کہ تم سمجھو یہ ایک یونیورس ہے، جس میں وہ کہتا ہے کہ پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ زمین سینٹر ہے اور باقی چیزیں اس کے ارد گرد گھومتی ہیں، اور وہ اس لڑکے کو کہتا ہے کہ اس آئیڈیا کو اور اس فلسفی کو اب تبدیل کر دیا گیا ہے، اور اب کہا جاتا ہے کہ جو سورج ہے وہ سینٹر ہے اور زمین اس کے ارد گرد گھومتی ہے۔ اب پہلے والی تھیوری کو وہ جیو سینٹرک، اور اب والی تھیوری کو جس میں سورج سینٹر ہے اور باقی چیزیں یعنی زمین اور باقی پلینٹس جو ہیں وہ اس کے ارد گرد گھومتے ہیں، اس کو وہ ہیلیو سینٹرک کہتا ہے۔ اب یہ باتیں سن کے اس لڑکے یعنی اینڈریا کی جو ماں ہے، یعنی گلیلیو کی جو ہاؤس کیپر ہے مسز سارتی، وہ وہاں آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میرے بیٹے کو ایسی چیزیں مت بتاؤ، کیونکہ اگر چرچ کو یعنی اتھارٹیز کو پتہ چل گیا تو وہ اس کو اسکول سے نکال دیں گی۔ اب اس کے بعد سین شفٹ ہوتا ہے، اور جہاں پہلے ووڈن ماڈل کے بارے میں بات ہو رہی تھی، اب وہاں پہ منی یعنی پیسے کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ گلیلیو کو بہت پیسہ چاہیے کیونکہ اسے ریسرچ کرنی ہے، اسے بکس خریدنی ہے، اسے انوینشنز کرنی ہے، تو اسے بہت سارا پیسہ چاہیے، مگر پیسہ کہاں سے آئے؟ اب وہاں پہ ایک نئے کریکٹر کی انٹری ہوتی ہے جس کا نام ہے دا کیوریٹر، یا اس کو پروکیوریٹر بھی کہا جاتا ہے۔ پروکیوریٹر کون ہے؟ یہ اسی یونیورسٹی کا ریسرچ سپروائزر ہے۔ وہ گلیلیو کو بتاتا ہے کہ مارکیٹ میں ایک نئی چیز آئی ہے جسے ٹیلیسکوپ کہتے ہیں۔ وہ گلیلیو کو کہتا ہے کہ اگر تم نے پیسہ کمانا ہے نا تو پھر اس ٹیلیسکوپ کے ذریعے کماؤ۔ اب گلیلیو کو کیوریٹر کی یہ بات بہت پسند آتی ہے کیونکہ وہ تو پہلے ہی پیسہ کمانا چاہتا تھا، تو اس نے یہ بات کہ ٹیلیسکوپ آئی ہے اور اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس کو ری فارم کروں، کچھ نیا انوینٹ کروں، اس نے یہ بات اپنے دوست سیگریڈو سے شیئر کی۔ سیگریڈو ایک نیا کریکٹر آتا ہے پلے میں جو کہ گلیلیو کا دوست ہے، مگر یہ جو سیگریڈو ہے دوستو، یہ گلیلیو کو کہتا ہے نہ بھائی نہ، ایسا مت کرنا، کیونکہ جو چرچ ہے نا
وہ ان چیزوں کے خلاف ہے اور اس نے پہلے بھی کئی لوگوں کو پھانسی دی ہے جو چرچ کے آئیڈیاز کے خلاف جاتے تھے۔ اگر گلیلیو اس کی بات نہیں مانتا اور اسے چونکہ بڑا اور پیسہ کمانے کی ہوس ہے تو وہ فلورنس آ جاتا ہے تاکہ اسے ایک سیف انوائرمنٹ مل سکے۔ تو اب گلیلیو فلورنس میں ہے اور وہاں کا جو ڈیوک ہے کوسیمو میڈیکی وہ اس سے ملتا ہے اور اس سے اپنی بات چیت کرتا ہے کہ میرے پاس ٹیلیسکوپ ہے اور میں یہ چیز پریزنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اب آئیڈیاز تبدیل ہو گئے ہیں اور جو سورج ہے وہ سینٹر ہے اور زمین اس کے ارد گرد، یعنی جو نیو ورلڈ ویو ہے ہیلیو سینٹرک کا، میں وہ دنیا کو بتانا چاہتا ہوں۔ یہ گلیلیو کہہ رہا ہے اس ڈیوک سے جس کا نام ہے کوزیمو میڈیکی، مگر وہ گلیلیو کی بات سننے کو تیار ہی نہیں۔ لیکن وہ ایک وعدہ اس سے ضرور کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہاں کا جو چیف سائنٹسٹ ہے، چیف سائنٹسٹ آف دا چرچ، اس کا نام ہے کلیویس، میں اس تک یہ بات ضرور پہنچاؤں گا، باقی پھر اس کی مرضی ہے۔ المختصر کہ ایک لمبی تحقیق اور ایک لمبی میٹنگز اور بحث کے بعد وہ اتھارٹیز گلیلیو کو ریسرچ کی تو اجازت دے دیتی ہیں، لیکن وہ کہتی ہیں کہ کوئی کتاب یا کوئی آرٹیکل تم اس موضوع پر پبلش نہیں کروا سکتے۔ اب یوں ہی وقت گزرتا جاتا ہے اور ایک دن خبر آتی ہے کہ جو ڈیوک آف دا کنٹری تھا یعنی کوسیمو میڈیکی وہ مرنے والا ہے اور اس کی جگہ جو نیا ڈیوک آئے گا اس کا نام ہے بربرینی۔ اب دوستو یہ جو بربرینی ہے یہ ایک وقت میں گلیلیو کا بہت گہرا دوست ہوتا تھا۔ تو گلیلیو یہ سوچتا ہے کہ اب تو ڈیوک آف دا کنٹری میرا اپنا دوست ہے تو مجھے اب کس چیز کا ڈر ہے، سو میں اب کچھ چھپوا دیتا ہوں۔ سو وہ ہیلیوسینٹرک ویو جو ہے، نیا جو ورلڈ آرڈر ہے، اس پہ ایک بک چھپوا دیتا ہے۔ اب وہ بک چھپنے کی دیر تھی کہ ہر طرف کوہرام مچ جاتا ہے، یعنی وہ بک نہیں تھی، ایسے وہ پھیلتی ہے جیسے کہ جنگل میں آگ پھیلتی ہے، اور اس آگ کے شعلے اتھارٹیز تک اور ویٹیکن سٹی تک پہنچ جاتے ہیں۔ گلیلیو کو بلا لیا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ تم نے یہ کیوں کیا۔ ان شارٹ اسے ہاؤس اریسٹ کر لیا جاتا ہے۔ اب وہ اریسٹ ہے اور اریسٹ کرنے سے پہلے اسے کہا جاتا ہے کہ اگر تم نے لکھنا نہیں بند کیا تو تم پہ تشدد بھی کیا جائے گا۔ سو وہ ایک لمحے کے لیے پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ میں اب نہیں لکھوں گا۔ اب یہ بات جب اس کے سٹوڈنٹس کو، پرانے سٹوڈنٹس کو پتہ چلتی ہے، جس میں اینڈریا بھی تھا، لٹل مونک بھی تھا، کہ ہمارا جو استاد تھا وہ تو اپنی انوینشن سے یا اس کی جو نئی آئیڈیالوجی تھی اس سے پیچھے ہٹ گئے، ہمیں وہ مروانا چاہتا تھا لیکن خود سزا سے بچنے کے لیے پیچھے ہٹ گئے، تو وہ بہت برا مانتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی اب ان چکروں سے اور ان باتوں سے بالکل پیچھے ہٹ گئے اور ہمارا بھی ہیلیو سینٹرک ویو سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف جو گلیلیو تھا، چونکہ وہ سائنٹسٹ تھا تو وہ کوئی نئی گیم اور ایک بگ گیم کر رہا تھا، اور اس نے اس اریسٹ کے دوران اپنی جو کتاب تھی دا ڈسکورسز اینڈ میتھمیٹیکل ڈیمانسٹریشنز ریلیٹنگ ٹو ٹو نیو سائنسز، اس نے وہ مکمل کر لی تھی اریسٹ کے دوران۔ اور ایک دن اینڈریا، وہ اس کا پرانا شاگرد، اس کے پاس آتا ہے اور اس سے شکوہ کرتا ہے کہ سر جی آپ کیوں پیچھے ہٹ گئے تھے، تو وہ پھر اسے یہ ساری چیز بتاتا ہے کہ میں پیچھے نہیں ہٹا تھا لیکن میں چونکہ ایک بہت بڑی گیم کرنا چاہتا تھا، سو آئی ہیڈ ٹو ٹیک اے لٹل بیک۔ سو پلے کے آخر میں گلیلیو اپنے اس اسٹوڈنٹ کو یعنی آنڈریا کو وہ بک دیتا ہے کہ جا کے ہالینڈ میں پبلش کروا دو، چونکہ وہاں پہ کوئی سینسرشپ نہیں ہے۔ سو وہ بک چھپ جاتی ہے اور آج ہم سب یہ مان رہے ہیں کہ واقعی زمین سورج کے گرد گھومتی ہے اور جو سورج ہے اصل میں وہی سینٹر ہے، اینڈ دیٹ از what we call heliocentric view۔ آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ We'll see you with a new one. Thanks for watching.